وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الصوم جنة من النار من النار الصوم الصوم جنة من النار الصوم جنة من النار الحمدللہ علی شانہ آج تیسرا روزہ ہے، درس حدیث کا ہمارا آج تیسرا سبق ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے روزہ ڈھال ہے۔ ترمذی شریف کی 764 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 سے 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہی دوں گا، اور ارشاد فرمایا روزہ جہنم سے ڈھال ہے، اور ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں اگر تم میں سے کوئی بندہ تم سے جہالت کی باتیں کرے تو تم اس سے یہ کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا جو آج ہمارا موضوع ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کسے کہتے ہیں اور ڈھال کس موقع پر استعمال کی جاتی ہے؟ ڈھال ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں اپنے تحفظ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ اکثر و بیشتر احباب جانتے ہیں کہ ڈھال ایک لوہے کی بنی ہوئی جو اپنے سینے کے سامنے مجاہد رکھتا ہے، سپاہی رکھتا ہے، تلوار کی وار اور دیگر جو دشمن کا جو مقابلہ ہوتا ہے اس سے اپنا تحفظ ہوتا ہے، تو اپنے تحفظ کے لیے ڈھال جو ہے وہ کام آتی ہے۔ تو جہاں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ روزہ جہنم اور اس بندے کے درمیان میں ڈھال ہے۔ دوسری مراد یہ ہے کہ روزہ شیطان اور اس بندے کے درمیان میں ڈھال ہے، اور ہر گناہ اور اس بندے کے درمیان میں روزہ ڈھال ہے۔ ویسے بھی آپ نے وہ آیت مقدسہ جمعہ میں سماعت فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ اگلوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار ہو جاؤ۔ تو تقوی شعار بندہ تب بنتا ہے کہ جب وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ روزہ ڈھال بن جاتا ہے، اور وہ بندہ دھیرے دھیرے دین کی طرف راغب ہوتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، شیطان سے بچتا ہے، اور جہنم سے جانے سے بچ جاتا ہے۔ اب میرے رب نے دیکھیے اہتمام کتنا پیارا فرمایا بندے کے لیے کہ تاکہ یہ بندہ جہنم سے جانے سے بچ جائے۔ آپ کے گھر میں، میرے گھر میں کوئی خاص مہمان آنے والا ہو تو ہم 1 گھنٹہ پہلے اہتمام کرتے ہیں، بھائی گھر کی صفائی ستھرائی کرو، ہمارا خاص مہمان آ رہا ہے، یا پھر اور زیادہ ہو تو 3 دن پہلے یا مہینہ پہلے ہم کریں گے کہ جی صفائی ستھرائی کریں، فلاں دن ہمارا خاص مہمان آ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پورے سال پہلے، 1 سال پہلے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں جنت کو سجانا شروع کر دو۔ اللہ جی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ رمضان تشریف لا رہا ہے اور لوگوں کی بخشش کا اہتمام کرنا ہے اور ان کو جہنم سے بچانا ہے، اس لیے جنت کو سجا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے ہی اس کی صفائی ستھرائی کروانا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلا روزہ آتا ہے نا تو پہلے دن ہی میرا اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں جنت کے دروازے کھول دو۔ یہ اہتمام ہو رہا ہے کہ کسی طرح یہ بندہ جنت میں جانے والا ہو جائے۔ پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا صرف جنت کا دروازہ نہیں، اور تھوڑی آسانی کرو تاکہ یہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں، روزہ ڈھال بن جائے۔ فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے،
اب آسمانوں کے بھی دروازے کھول دو. آسمانوں کے دروازے کیوں کھولے جا رہے ہیں؟ آسمانوں سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا. اب دیکھیے روزہ کیسے ڈھال بن رہا ہے کہ پہلے عشرے کے اندر آسمانوں کے دروازے کھلے، رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، اور پھر دوسرے عشرے میں مغفرت، یعنی جو گناہ کیے ہم نے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے. اور تیسرا عشرہ ایسا ڈھال بنا کہ جہنم سے خلاصی ہو گئی. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلے روزے کو، پہلے دن کو افطاری کے وقت میں 10 لاکھ افراد کی جہنم سے خلاصی فرماتا ہے. اور جتنی پہلے دن ہوئی اس سے 2 گنا زیادہ، دوسرے دن اس سے 2 گنا زیادہ، تیسرے دن، یہاں تک کہ جب لیلۃ الجائزہ آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اتنوں کی مغفرت فرماتا ہے کہ جتنی پورے مہینے میں جتنوں کی مغفرت ہوئی ہے. اب دیکھیے یہ روزہ کیسے ڈھال بنا. اب اللہ کا اہتمام دیکھو کہ ہمارے لیے کیسا سہل راستہ بنا رہا ہے جنت میں جانے کا اور دوزخ سے رک جانے کا، کیسا اہتمام فرما رہا ہے. اب دیکھیے مثال کے طور پہ ہم اکثر یہی شکایت کرتے ہیں کہ گناہ ہو گیا، لعنت ہو شیطان پر کہ جس کی وجہ سے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، لعنت کا حقدار ہے شیطان، لعنت ڈالنی چاہیے، صبح و شام ڈالنی چاہیے، ہر وقت و ہر لمحہ ڈالنی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے ہمارے لیے آسانی فرما رہا ہے کہ جو تمہارا دشمن ہے نا، جسے تم کہتے ہو کہ یہ ہمیں گناہوں پہ راغب کرتا ہے، لو ہم نے اسے بھی زنجیروں سے جکڑ لیا، اسے بھی پابند و سلاسل کر دیا. اب تمہارے لیے آسانی ہے، روزہ بن گیا ڈھال، جہنم میں جانے سے بچ گئے ہو، جنت کے دروازے ہم نے کھول دیے ہیں، رحمتوں کی برساتیں بھی ہو رہی ہیں، ساتھ اور آسانیوں بھی کرو. اب دیکھیے بعض ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں شیطان تو پابند سلاسل ہے، وہ تو قید ہو گیا، اب ہم سے پھر گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی ایک سادہ سی مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پنکھا جب چلتا ہے تو اگر آپ بٹن بند کریں نا تو کافی دیر تک وہ پھر بند کرنے کے باوجود بھی چلتا ہی رہتا ہے. پورے ملک کے اندر ایک وقت کے اندر بٹن بند ہوگا، بجلی ساری بند ہو جائے گی، لیکن جو پنکھے ہیں وہ تھوڑی دیر چلتے ہی رہیں گے. دوسری سادہ سی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کوئی سائیکل چلانے والا سائیکل چلاتا ہے نا، 1-2 پیڈل مارے گا، پھر زور سے 2-3 پیڈل اور مارے گا، پھر پیڈل مارنا چھوڑ دے گا، لیکن سائیکل چلتی رہے گی. اسی طرح شیطان نے پورے سال کے اندر انسان کے نفس کو اس قدر قابض کیا ہوتا ہے، اس قدر گناہوں پہ عادی کر دیا ہوتا ہے کہ شیطان تو قید ہو ہی جاتا ہے، لیکن ہمارے پیڈل گناہوں پہ چلتے ہی رہتے ہیں، ہماری سائیکلیں چلتی رہتی ہیں، پھر ہم گناہ کرتے ہی رہتے ہیں. اس لیے شیطان تو پابند سلاسل ہو گیا. اب دیکھیے نا جب شیطان کو، فرشتوں کو اللہ نے حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس اس نے سجدہ نہ کیا کہ جی میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اس مٹی کے آگے سجدہ کروں. تو اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، جہاں تو کافروں میں سے ہے. مجھے تو شیطان روکتا ہے نماز نہ پڑھنے سے، مجھے تو شیطان روکتا ہے تلاوت قرآن نہ کرنے سے، مجھے تو شیطان روکتا ہے اچھے اعمال کرنے سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیطان کو کس نے روکا تھا کہ تو سجدہ نہ کر؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان سے بڑا بھی کوئی شیطان ہے. تو شیطان سے بڑا شیطان کون ہے کہ وہ شیطان کا نفس تھا، اپنا ذاتی نفس، کہ جس نے اسے روکا تھا کہ بھائی تو آگ سے بنا ہوا، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس رمضان میں شیطان تو قید ہو جاتا ہے، لیکن جو شیطان کا بڑا استاد ہے نا نفس، وہ قید نہیں ہوتا، وہ آزاد ہوتا ہے. اس کو قابض کرنے میں ہم قادر ہیں، ہم اپنے نفس کو قابو کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم نے قابو کرنا ہے. تو فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے. اب ڈھال کب تک بنتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ روزہ اس وقت تک تمہارے لیے ڈھال ہے کہ جب تک اسے پھاڑ نہ دو. ڈھال پھٹ بھی جاتی ہے نا، تو فرمایا یہ اس وقت تک ڈھال ہے کہ جب تک اسے پھاڑ نہ دو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھال کے پھاڑنے سے مراد کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ڈھال کے پھاڑنے سے مراد جھوٹ ہے، کہ جب جھوٹ بولو گے نا تو ڈھال پھٹ جائے گی. یعنی روزہ پھر جہنم اور تمہارے درمیان میں یہ گناہوں یا تمہارے درمیان میں یہ شیطان اور تمہارے درمیان میں ڈھال نہیں بنے گا. تو ہم نے بچنا کیا ہے؟ جھوٹ سے بچنا. ویسے تو روزے کی بھی اقسام ہیں، جیسے خواص کا روزہ، اخص الخواص کا روزہ، عوام کا روزہ.
ہمارا عوام کا روزہ تو یہ شرعی طور پہ ہے، سحری سے افطاری تک کھانے پینے اور جماع سے باز رہنے کا نام شرعاً یہ روزہ ہے۔ لیکن خواص کا روزہ، اولیاء کاملین کا روزہ یہ ہے کہ وہ کھانے پینے جماع سے باز رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے ہر اعضاء کا وہ روزہ رکھتے تھے۔ آنکھوں سے گناہ نہیں ہوتا تھا، کانوں سے گناہ نہیں ہوتا تھا، زبان سے گناہ نہیں ہوتا تھا، دل دماغ سے گناہ نہیں ہوتا تھا، ہاتھوں سے گناہ نہیں ہوتا تھا، پاؤں سے گناہ نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ اس طرح روزے کو ڈھال بناتے تھے۔ تو اخص الخواص یعنی انبیاء علیہ السلام کا جو روزہ ہے ان کا ایسا روزہ تھا کہ وہ گناہوں سے تو ویسے ہی معصوم ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں معصوم بنایا ہوا۔ تو انبیاء اولو العزم جو ہیں وہ گناہوں سے ویسے ہی معصوم ہیں، کھانے پینے سے بھی بچتے تھے، جماع سے بھی بچتے تھے، اور ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ہر وقت و ہر لمحہ رجوع اللہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے رجوع نہیں ہٹنے دیتے تھے۔ ان کا ایسا روزہ ہوتا تھا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں روزے کا مطلب ہے رکنا، رک جانا، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا تو نہیں کرنا، فرمایا یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، تو آپ پورے جسم کے ہر اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ ہماری آنکھ دیکھے تو شریعت مصطفیٰ کے مطابق دیکھے۔ اے کاش اگر ہماری آنکھ کو یہ نصیب ہو جائے کہ صبح شام قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے، مسجد نبی شریف کی زیارت ہو، سبز گنبد کی زیارت ہو، خانہ کعبہ کی زیارت ہو، مساجد میں آئے در و دیوار دیکھیں، علماء کرام کی زیارت کریں، ہماری آنکھیں دیکھیں تو یہ دیکھیں، غیر محرموں کو نہ دیکھیں، فلمیں ڈرامے نہ دیکھیں، کان سنیں تو شریعت مصطفیٰ کے مطابق سنیں، نعت مصطفیٰ سننا نصیب ہو جائے، حمد خدا سننا نصیب ہو جائے، تلاوت قرآن پاک سننا نصیب ہو جائے، درس حدیث سننا نصیب ہو جائے۔ تو یہ ہمارے کانوں کا روزہ کہ ان کانوں سے ہم نے جھوٹ نہیں سننا، غیبت نہیں سننی، چغل خوری نہیں سننی، کسی کی دل آزاری وہ نہیں سننی، کانوں کو بھی بچائے رکھنا ہے، زبان کو جھوٹ غیبت سے بچائے رکھنا ہے، ہاتھوں سے غلط، ہاتھ پکڑیں تو قرآن پکڑیں، ہاتھ چلیں تو کسی یتیم کے سر کے اوپر چلیں، کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے ہاتھ سے نا یتیم کے سر پہ دلاسا دیا، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے نا اللہ تعالیٰ اتنے نیکیاں عطا فرمائے۔ تو ہاتھ یہ کام کیوں؟ مسافہ کریں مسلمانوں کے ساتھ ان ہاتھوں سے، اور پاؤں چلے تو مسجد کی طرف چل کے جائیں، سنیما گھر کی طرف نہ جائیں، چوری چکاری کے لیے نہ جائیں، دوسروں کا گریبان پکڑنے کے لیے نہ دوڑے بھاگے چلے جائیں بھی تو اللہ کے گھر کی طرف جائیں۔ تو ہمارے جسم کا ہر حصے کا روزہ ہوگا تو یہ روزہ ہمارے لیے اور جہنم کے درمیان میں کیا ہوگا؟ ڈھال ہوگا، اور اس ڈھال کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے، اسے بچا کے رکھنا ہے، اسے پھاڑنا نہیں ہے۔ اگر جھوٹ بول کے، غیبت کر کے، چغل خوری کر کے، دوسروں کی دل آزاری کر کے ہم نے اسے پھاڑ دیا تو پھر یہ ہمارے کسی کام کا نہیں، یہ بیکار ہو جائے گا۔ تو حضرات محترم، لعلکم تتقون، روزہ ہمیں تقویٰ دیتا ہے، ہمیں پرہیزگاری دیتا ہے۔ تو یہ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ الکریم کہ ہمارے جسم کے ہر اعضاء کا روزہ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہم سارے کام کریں گے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں گے۔ آخری جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جن بھائیوں نے یہ جو میں نے بیان کیا ہے، اگر آپ کو یہ سبق چاہیے مزید دہرائی کے لیے تو پھر اس کے لیے آپ اپنے نمبر دے دیجئے، تاکہ وہ نمبر میں اپنے پاس رکھوں گا، اور ہم نے گروپ تشکیل کیا ہے درس حدیث کا، جزاک اللہ، تو اس گروپ میں یہ روز کا یہ سبق آپ کو سینڈ کر دیا کروں گا، تو اس میں بھی آپ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ الکریم۔ 20 رمضان کے بعد آپ کو پھر پیپر دے دیا جائے گا، کامیاب ہونے والے شرکاء کو اسناد دی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو